نمبر 1 الذکر، الذکر، دی ریممبرنس از قرآن، تلاوت قرآن. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، اس کا نام ہی ہے ذکر. ہم ہی نے اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. الذکر، قرآن مجسم ذکر ہے، سراپا ذکر ہے، مؤثر ترین ذکر ہے، الذکر ہے. نمبر 2 اقیم الصلاۃ للذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. 5 دفعہ اپنے معمولات سے نکلو، صبح بستر سے اٹھو فجر کے وقت اور اللہ کو یاد کرو، مجھے یاد کرو. اور یہ نماز ہے یہ ایک طرح کا جامع ذکر ہے. آپ زبان سے بھی ذکر کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن مجید کا بھی کچھ حصہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں فجر کی نماز میں، جسے کہا ہی گیا ہے قرآن الفجر، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. نماز کو قائم رکھا کرو سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک، اور خاص صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا. یعنی فجر کی نماز میں طویل قرات ہونی چاہیے، طویل قرات. کم سے کم حضور کا جو معمول سامنے آتا ہے وہ 5 رکوع، 3 رکوع پہلی رکعت میں، 2 دوسری میں. جمعے کے روز سورہ سجدہ، الف لام میم السجدہ، سورہ سجدہ 3 رکوع پہلی رکعت میں، اور سورۃ الدہر 2 رکوع دوسری سورت میں. باقی نمازوں میں مغرب میں عشاء میں آپ کم پڑھیں. اور حکمت کیا رکھی ہے؟ سورج کے ڈھلکنے کے بعد سے لے کر یہ رات تک تو گویا کہ نماز ہی ہے، نماز ہی ہے. آپ نکلے، آئے پھر گئے. سردیوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیرا لگ رہا ہے. ظہر پڑھ کر تھوڑا سا وقت گزرا ہے، عصر آ گئی، عصر پڑھ کر تھوڑا سا وقت گزرا ہے، مغرب آ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد عشاء آ گئی. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. لیکن یہ کس لیے ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری. اس میں عرض کر رہا تھا جامع ہے، زبان بھی ذکر کر رہی ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اور جسم بھی ذکر کر رہا ہے. آپ کھڑے ہیں جھک کر قنوت، پھر آپ رکوع میں گئے ہیں، آپ کے ذکر کے ساتھ آپ کا جسم بھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہے. پھر اس کی فائنل شکل سجدہ. اور حضور نے فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، انسان قریب ترین جو اللہ سے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کیونکہ انسان میں اصل چیز کیا؟ تکبر. اور سجدہ کیا ہے؟ پیشانی آپ نے زمین پر ٹکا دی تو تکبر کی نفی ہو گئی، اگر ہمیں کوئی احساس ہو. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. اور حفیظ جالندری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی. ہمارے ماتھے پر بندگی کے آثار اور نشان ہونے چاہیے تھے، سرکشی، بغاوت، تکبر نے دھندلے کر دیے ہیں. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبی تازہ کریں. یہ ماتھے پر بندگی کا نشان تازہ ہوتا ہے. تو پہلے الذکر، قرآن، جسمانی اور زبانی ذکر جمع ہو گیا نماز میں. اور تیسرا ذکر جسے کہا جائے گا ذکر دوام، وہ ادعیہ اور اذکار مسنونہ ہے. رات کو سوئیں تو یہ دعا مانگیں، بسمک اموت واحیا. صبح آنکھ کھلتے ہی کہیں الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. آپ ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، باتھ روم میں جا رہے ہیں، دعا مانگیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث.
باہر نکل رہے ہیں دعا مانگیے غفرانک. اور یہ بھی ہے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش چیزوں کو دور کر دیا. آپ کی رفع حاجت ہو گئی، آپ کا فضلہ جو ہے خارج ہو گیا، یہ جسم میں رہتا قبض ہوتا 100 طرح کی بیماریاں پیدا کرتا. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، مجھ سے تکلیف دہ چیز دور کر دی، وعافانی، مجھے عافیت بخشی. گھر سے نکل رہے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تب دعا ہے، مسجد کے اندر تو ہے ہی دعا نماز، باہر نکل رہے ہیں پھر دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں پھر دعا ہے، بازار میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، بازار سے واپس آئے ہیں تو دعا ہے، سفر پر جا رہے ہیں تو دعا ہے، واپس آئے ہیں تو دعا ہے، آئینہ دیکھا ہے تو دعا ہے. زندگی کے ہر عمل کے ساتھ یہ دوام ذکر ہے، دوام ذکر، اور اس میں کوئی وقت نہیں لگتا آپ کا. اور دو نسبتیں قائم ہو گئیں، دعا اللہ سے کی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو گیا، اللہ سے تعلق قائم ہو گیا. اور چونکہ یہ مسنون دعائیں ہیں، حضور دعائیں مانگتے تھے، تو ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا، دو نسبتیں قائم ہو گئی. وقت کیا لگا؟ گھر داخل ہوتے آئبون تائبون لربنا حامدون، یہ اگر آپ نے کہہ دیا کون سا وقت لگا؟ یہ تیسرا ہے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ. چوتھا ذکر پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی مرشد ہو، اور مرشد کون ہوتا ہے؟ جو انسان کی نفسیاتی بیماریوں سے واقف ہو جاتا ہے، روحانی بیماریوں کو جانتا ہے. جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس، وہ آپ کی تشخیص کرتا ہے آپ کا کون سا عضو جو ہے اس میں خرابی آئی ہے. اسی طرح ایک ماہر روحانی یا نفسیاتی معالج جو ہے وہ سوچے گا اور دیکھے گا کہ آپ کا مرض کیا ہے. آپ میں حب دولت زیادہ ہے، اس کی فرسٹریشن ہے، یا حب شہرت تھی وہ نہیں مل رہی ہے تو فرسٹریشن ہے. کیا چیز ہے آپ کی؟ اور اس کے حوالے سے ذکر تجویز کرے گا، تم فلاں آیت جو ہے وہ پڑھتے رہا کرو. یہ ہے پی پی. جیسے ہر مریض کی تشخیص علیحدہ ہے، اس کا ذکر علیحدہ ہے. ایک ماہر امراض روحانی سجسٹ کرے. اب اس کو پھر ہمارے صوفیہ نے باقاعدہ نظام بنا دیا ہے، یہ اس مسلک کا طریقہ ذکر ہے، یہ اس کا، ان کے لیے کوئی ثبوت نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے.